رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج جس اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ نہایت ہی اہم بھی ہے اور خصوصیت کے لحاظ سے بھی بہت خصوصی موضوع بھی ہے۔ وہ موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں عقیدہ ختم نبوت کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس سے متعلق آیت نازل فرمائی۔ اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ ایک ثنا خوان رسول موجود ہیں، صاحبزادہ حافظ سید شایان اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضور، آج جس اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عقیدہ ختم نبوت۔ ذرا ناظرین کو اس عقیدے کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی بڑا اہم موضوع ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کے متعلق علم رکھیں۔ اکثر لوگ ہیں کہ جو لا علم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے سے اور یہ عقیدہ نہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، بے شک۔ قرآن سے ثابت ہے۔ ٹھیک۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ واہ واہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، صحیح۔ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، واہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان۔ یہ اس آیت بینات کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرما دیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ بے شک۔ خاتم کے معنی ہے آخر، صحیح۔ جو سب سے آخر میں آتا۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں خاتم کے معنی مہر، جس اچھا۔ طرح کے قادیانی جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خاتم کے معنی مہر ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خاتم النبیین کہا گیا تو خاتم کے معنی مہر ہے، اور مہر نبوت اس کا معنی ہے، یعنی اچھا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے وہ جو ہے نبی ہے۔ اچھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ نبی ہیں۔ بے شک۔ حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے کہ آپ کی مہر لگ جائے پھر وہ نبی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مہر لگا دی، اللہ۔ حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ صحیح۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین کی تفسیر میں فرمایا، ای آخرہم،
یعنی اس کا مطلب ہے سب سے آخر میں آنے والے. آنے والے. تو خاتم کا معنی آخر ہے، صحیح. مہر نہیں. تصریحات لغت، احادیث صحیحہ اور تابعین کی تفاسیر سے واضح ہو گیا کہ خاتم کا معنی مہر کرنا باطل ہے، بلکہ خاتم کا معنی ہے آخر. صحیح. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں تشریف لائے، اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں. اور سبحان اللہ. عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی دوسرا نبی قیامت تک نہیں آئے گا. صحیح. دوسری آیت سورہ مائدہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ منوال ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اللہ. اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اللہ. تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. سبحان اللہ. وردیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. سبحان. بعد نے لکھا کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. صحیح. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. ٹھیک. تو جب دین کامل ہو گیا تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہ رہی. بے شک. اگر کامل نہیں ہوتا، کچھ چیزیں باقی ہوتی، تو ضرورت تھی کہ کوئی اور نبی آئے اور پھر احکامات نازل ہوں، جس طرح کے پہلے سلسلہ چلتا رہا. صحیح. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک احکامات نازل ہوتے رہے، تبدیلی ہوتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس نازل فرماتا رہا، توراۃ، انجیل، زبور، اور آخر میں قرآن مجید، فرقان حمید. جب دین کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، اور ایسی ذات پر نازل کیا کہ جو ذات خود کامل اور اکمل، سبحان اللہ. سبحان. نہ اس ذات میں کسی قسم کی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے معاذ اللہ، اور نہ جو کتاب نازل ہوئی اس میں کوئی کمی. واہ واہ. وہ کتاب بھی لاجواب ہے، جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی بھی لاجواب. سبحان اللہ. سبحان. وہ کتاب بھی بے مثال ہے، جس نبی پر نازل ہوئی وہ بھی بے مثال ہے. سبحان اللہ. اس کتاب میں بھی سب کچھ ہے، جو ہو چکا ہے قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے قرآن میں، جو آئندہ ہوگا قرآن میں. بے شک. اور جس نبی پر نازل ہوئی انہوں نے بھی سب بتا دیا، جو ہو چکا وہ بتا دیا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ. تو جب سب کچھ ہو گیا تب قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ. کہ ہم نے آج کے دن آپ پر دین کو کامل کر دیا، اکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دیں. واہ. اب نعمتیں بھی تمام ہو گئیں، دین بھی کامل ہو گیا. وردیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح ایک اور آیت سورہ اعراف، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صحیح. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. صحیح. یعنی سرکار کی رسالت ہماگیر ہے. ہماگیر. آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، کسی علاقے کی طرف، کسی قوم کی طرف، صحیح. کسی صحیح. شہر کی طرف. قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا. صحیح. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا. سبحان اللہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف. صحیح. یعنی پہلے آنے والے نبی کسی قوم کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی ملک کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن سرکار نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. سبحان اللہ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت نہ کسی شہر کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. سبحان اللہ. تو ہماگیر رسالت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. اللہ نے ساری نعمتیں تمام کر دیں، دین کو کامل کر دیا. نبوت اور رسالت جو عطا کی وہ پوری کائنات کے لیے. سبحان اللہ. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی
نہیں آئے گا۔ سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، یہ قرآن نے کہہ دیا، ہم نے تو چند آیتیں پیش کی ہیں اور بہت ساری آیتیں اس بات پر بین دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، احادیث میں بھی اس سے متعلق کوئی بات ملتی ہے؟ تو قرآن کی باتیں ہوں گی ساری، جیسے سورۃ الاحزاب کی آپ نے آیت بیان فرمائی، سورہ اعراف کی، سورہ حجرات اور دیگر جو تھی، تو اب احادیث میں بھی اس کے لیے الگ سے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، ختم نبوت کے حوالے سے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اچھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ صحیح۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے نزدیک وہی ہو جو موسیٰ کے نزدیک ہارون علیہ السلام، اللہ اللہ، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، صحیح، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی۔ کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ان لوگوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی جو جھوٹے مدعی نبوت، اچھا، انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحیح، فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ واہ واہ، فرمایا ان قریب 30 جھوٹے ہوں گے اللہ، جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعد، سبحان اللہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ نبی نہیں ہو۔ اسی طرح ایک بڑی واضح حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی، صحیح، بہت خوبصورت عمارت، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب آپ دیکھیں کوئی عمارت بنی ہو اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، اب جو بھی دیکھنے آئے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ تو بہت اچھی عمارت ہے بہت، لیکن یہ جگہ کیوں خالی؟ کیوں خالی رہے؟ تو سرکار نے مثال دی کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے عمارت بنائی اور ایک اینٹ کی جگہ خالی کر دی، صحیح، دیکھنے والا دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے، تو وہ اینٹ لگ جائے گی، عمارت مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا میں اس کی آخری اینٹ ہوں، سبحان اللہ، قصر نبوت، قصر نبوت، یعنی میرے آنے سے وہ اس کی تکمیل ہو گئی، وہ کامل ہو گیا۔ واہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی، سبحان جو جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرنے تھے وہ کر دیے، کتب سماویہ جو نازل ہوئیں وہ ہو چکی، آخر میں کامل اور اکمل کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سبحان اچھا اب آپ دیکھیں اس میں ایک اور بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد کسی نبی کی ضرورت، بے شک، اس لیے کہ دونوں کامل اور اکمل ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے صحیح، اور اس کو پڑھ رہی، سرکار نے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و اب، حضور یہ توریت شریف ہے، مجھے ایک یہودی نے دی ہے کہ اس کا مطالعہ کرو، اچھا، اور یہ کہہ کر وہ پڑھنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا، صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، اور انہوں نے دیکھا کہ انظر عمر انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر حضور کے چہرے کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا ڈر گئے، اس کو بند کر دیا اور کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ، اللہ، اب سنیں آقا کا جواب، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم قرآن کے ہوتے ہوئے توریت پڑھتے ہو؟ اللہ، خدا کی قسم جس موسیٰ پر یہ توریت نازل ہوئی اگر وہ بھی آج ظاہری حیات میں ہوتے تو میری اتباع کرتے اور قرآن کو پڑھتے، سبحان اللہ، ان کے لیے بھی میری اتباع کیا کے بات، سوا اور قرآن کو پڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ واہ واہ، تم توریت پڑھ رہے ہو جس موسیٰ پر نازل ہوئی وہ بھی اگر ظاہری حیات میں ہو۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد
کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب۔ سبحان اللہ۔ حضرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بڑی پیاری اور اہم گفتگو چل رہی ہے۔ چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور قرآن مجید سے اور احادیث سے حضرت فخر المشائخ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو قرآنی آیات نازل فرمائی ہیں ان کا ذکر ہوا تھا۔ تو حضور یہ بتائیے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جسے تاریخ میں مسیلمہ کذاب کے نام سے ذکر آیا اس کا، تو اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات جو ہے پتھر کی لکیر ہے، بے شک، جو آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اس میں ذرا بھی کوئی رد و بدل یا کوئی ایسی جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی غلطی معاذ اللہ نہیں ہو سکتی۔ بے شک، اب کیونکہ سرکار نے خبر دے دی تھی، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ واہ واہ، فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، 30، اور وہ سب گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، مطلب ہے کہ وہ اچھا، سارے جھوٹے نبوت کے جھوٹے مدعی، ٹھیک، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتا دیا تھا تو ظاہر ہے وہ تو ہونا تھا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں اس شخص نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب۔ اچھا، دعویٰ بھی کیا، پھر آپ اس کی ڈھٹائی دیکھیے، اور کیا کہنا چاہیے کہ یعنی ایک جرم اور اس کے اوپر پھر سینہ سے پر ہونا۔ اب کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کریں کہ زمین کو تقسیم کر لیں۔ اچھا، یعنی خط بھیجتا ہے وہ، ہاں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی زمین ہوتی ہے نا، جیسے کہ بھئی آدھا آپ لیں آدھا ہم لیں، جی جی، یعنی وہ نبوت کو اس طرح تقسیم کرنا چاہ رہا اللہ کہ اللہ کی یہ جو زمین ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو تقسیم کر لیں، آدھی پہ آپ کی نبوت اور آدھی پہ میری نبوت۔ اللہ، یعنی اس کی بیوقوفی کی انتہا ہے، اور جھوٹا تھا اور ظاہر بے عقل تھا، جبھی تو دعویٰ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں اسے لکھا، یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف، یعنی اس کو آپ نے کذاب، جھوٹا کہہ کر مخاطب، پکارا۔ سرکار یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، صحیح، اور سب کو پتہ تھا، ظاہر ہے صحابہ کا، ہمارا تو عقیدہ ہے اور صحابہ کا بھی عقیدہ۔ فرمایا زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ بدبخت تو جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سب غلط ہے۔ نبوت، اچھا دیکھیں، نبوت جو ہے نا، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، صحیح، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حاصل نہیں کیا کہ جیسے آپ محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، محنت کر کے انجینئر بن سکتے ہیں، وکیل بن سکتے ہیں، ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں، بہت محنت کی کوشش کی، اللہ کے ولی بن گئے، عبادت و ریاضت، لیکن انسان محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، واہ، یہ اللہ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جس کو چاہے اس عظیم منصب پر بٹھا دے اور اس عظیم منصب کے لیے منتخب فرما دے، سبحان اللہ، اور اس نے منتخب کیا، جن کو منتخب کیا
1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش، اور اکثر کا قرآن کریم میں ذکر بھی موجود ہے۔ صحیح۔ اور ان سب پر سب کا سردار جنہیں بنایا، سب کا آقا جنہیں بنایا، سبحان خاتم اللہ۔ النبیین جنہیں بنایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان کی اللہ، ذات سبحان والا صفات۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس شخص نے، بدبخت نے دعویٰ کیا، اور بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی اس نے بھی دعویٰ کیا، اچھا۔ اور بھی بہت سارے، کیونکہ سرکار نے فرما دیتا نا 30 جھوٹے ہوں گے، صحیح۔ تو جو زبان مبارک سے نکلا تھا وہ تو ہونا تھا، تو وہ سارے جو تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور وہ سب کے سب جو تھے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ صحیح۔ اس کا ذکر آگے آئے گا جنگ یمامہ میں۔ تو یہ اس وقت واصل جہنم ہوا جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ صحیح۔ لیکن تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ جتنے بھی یہ جھوٹے تھے، یہ نبوت جھوٹی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کا عبرتناک انجام کر دیا۔ واہ، صحیح۔ ثنا خان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی علی نبی واہ واہ، سبحان اللہ، واہ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، صحیح۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان گئے وہ جگہ کی، جان گئے وہ جہان کی، جان گئے تو جہان ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیش نظر گناہ بغار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، آیا گی امتحان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ قلب میں ایک تڑپ ہوئی، واہ واہ واہ، آنسو سے وضو ہوا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ قلب میں ایک تڑپ ہوئی، آنسو سے وضو ہوا، آپ جو یاد آ گئے میرے آقا، آپ جو یاد آ گئے، اپنی نماز ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان
ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی سبحان اللہ شفیعنا صلی علی محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضور ایک اور سوال اسی سے متعلق ختم نبوت کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے. جنگ یمامہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے سلسلے میں لڑی گئی، تو اس کے کیا اسباب تھے؟ اس کا سبب سب سے بڑا یہی تھا کہ یہ شخص بدبخت جو تھا مسیلمہ کذاب، جی جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی دعویٰ کر دیا. صحیح. سرکار نے وصال فرمایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو ان کے لیے سب سے پہلے دو بڑے فتنے ان کے سامنے کھڑے تھے. اچھا. وہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اللہ. اور دوسرا ختم نبوت. اس نے جو دعویٰ کیا، اب ظاہر سرکار نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا تو اس کے لیے تو بظاہر تو اس کے لیے میدان خالی تھا. اور پھر تو سب سے پہلے جو فتنہ جس کی سرکوبی کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہی مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا. اچھا. جنگ یمامہ ہوئی، آپ نے اعلان کر دیا اس فتنے کو کچلنا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا تھے. صحابہ غم کی کیفیت میں تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بظاہر جدائی ہو چکی تھی، سرکار نے وصال فرما لیا تھا، بہت سارے معاملات تھے. لیکن سب سے اہم مسئلہ جس کو سمجھا گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی سرکوبی کی، وہ یہی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. صحیح. اور اسی بدبخت انسان کو واصل جہنم کرنا تھا. ٹھیک. اور جب لشکر تیار ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، یعنی وہ صحابہ جو کافی جن کی عمر ہو چکی تھی، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، وہ بھی اللہ. تلوار لے کر میدان میں آ گئے. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ختم نبوت کے مسئلے کے لیے اور اس کے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے میدان میں اتر گئے. سبحان اللہ. اور اس وقت پھر یہ جنگ لڑی گئی، کثیر صحابہ اس میں شہید ہوئے. اللہ اکبر. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں میں جتنے صحابہ شہید ہوئے اس سے زیادہ صرف اس اکیلی جنگ میں شہید. اچھا. آپ اندازہ کریں. اللہ اکبر. یعنی اس کا تحفظ کتنا اہم تھا اور کتنا ضروری تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے. لڑے، بے جگری کے ساتھ لڑے اور اس کو واصل جہنم کیا اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا. اور یہ بتا دیا، یعنی جنگ لڑنا ایک تو اس لیے ضروری تھا کہ فتنے کو ختم کرنا تھا. صحیح. دوسرے اس لیے بھی ضروری تھا کہ جو لوگ کفار اور دیگر جو تھے، جو بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پردہ فرمایا ہے تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ مسلمان بالکل ہی بے دست و پا ہو گئی یا وہ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. یہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی ان کفار کے دلوں میں کہ مسلمان ابھی بھی جو ہے ان کے اندر وہی جذبہ موجود ہے ان کے دلوں میں جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کیا تھا. سبحان اللہ. حضرت وحشی جنہوں نے جنگ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. صحیح. ان کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، اور اس کے بعد وہ مختلف جگہ چھپتے پھرے. اور جب کسی نے کہا کہ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ، سرکار معاف فرما دیں گے، اسلام قبول کر لو گے تو اسلام اپنے ماقبل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صحیح. خیر وہ ایک طویل واقعہ ہے، یہ پہنچے، معافی ہو گئی. اب اس جنگ میں وہ شریک ہوئے اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کو خود واصل جہنم کیا. اللہ. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اپنے کفر میں، یعنی جس وقت میں کفر کی حالت میں تھا، تو میں نے بہترین انسان کو قتل کیا یا شہید کیا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. صحیح. اور زمانہ اسلام میں، یعنی جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو بدترین انسان کو میں نے واصل جہنم کیا جو مسیلمہ کذاب. واہ واہ.
اب آپ صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب کے سب اس میں جمع ہو گئے، سبحان اور اللہ، اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی خاتم النبیین ہیں، جو بھی دعویٰ کرے گا اس کا علاج یہی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے اور سوالات کو شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی، اور حضرت کی خدمت میں ہم نے سوالات پیش کیے تھے، آپ نے بہت پیارے جوابات عطا فرمائے کہ یقیناً جو شکوک و شبہات عوام الناس کے ذہنوں میں تھے وہ دور ہوئے ہوں گے۔ حضور، پروگرام اب ہمارا اختتام کی طرف ہے، تو میں چاہوں گا کہ ختم نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی، اس فتنے کے بارے میں بھی ذرا عوام الناس کو بتائیے کہ یہ کیا تھا۔ یہ فتنہ جو ہے یہ غیر مسلموں کا پیدا کرتا ہے، صحیح، اور ہندوستان میں قادیان سے یہ فتنہ نکلا۔ اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اچھا، اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہا، اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیا، مختلف بیس یہ بدلتا پہلا رہا۔ دعویٰ مسیح موعود کا۔ ہاں، مسیح موعود بھی کہا، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ اچھا، اصل میں وقت مختصر ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ بیان صحیح۔ کروں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی جھوٹی نبوت کے لیے دلائل بھی دیے، اچھا، کتابیں لکھیں، پیشن گوئیاں کی۔ اللہ، اب دیکھیں، سچے نبی کی ہر بات سچی ہوتی، بے شک، کیونکہ جھوٹا تھا اس لیے ہر بات جھوٹ نکلی۔ جو کچھ اس نے کہا ایک بات بھی درست نہیں۔ صحیح، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمدی بیگم ہیں، ان سے میرا نکاح ہو جائے گا، صحیح، اس کا نکاح نہیں ہوا، ان کا نکاح کسی اور سے ہو گیا۔ اچھا، اس نے کہا فلاں صاحب جو ہیں وہ مر جائیں گے، میں بعد میں مروں گا، یہ پہلے مر گیا، وہ بعد میں مر۔ اسی طرح تو میں نے ایک دو بتائی، اس کے علاوہ جتنی بھی اس نے باتیں کی ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، جھوٹ ہے، صحیح، اس لیے کہ خود جھوٹا تھا۔ اور اس کے برعکس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی پیشن گوئیاں، جتنی خوشخبریاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک بھی ایسی نہیں کہ جو معاذ اللہ غلط ہو، ہر بہر بالکل پوری ہوئی۔ بے شک، سبحان بلکہ اللہ، قیامت تک آپ نے جو جو بشارتیں دی جو ہیں، جو اب فرمایا، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے صحیح، اور ان کا وقت آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو میرے رسول کی زبان سے نکلا وہ ہو کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان، اچھا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے قدم اٹھایا۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے جید علماء علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اشرفی، محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی، اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں کچوچوی، اور مولانا عبدالعلیم صدیقی میٹھی، مولانا غلام بھیک نیرنگ، علامہ فضل خیر آبادی، اور جتنی یعنی کثیر تعداد ہے علماء کی جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اس فتنے کی سرکوبی کی۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد تحریک ختم نبوت چلی پاکستان بننے کے بعد، صحیح، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور 1974 میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ صحیح، اب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کو تو ایسے ہی اٹھا کے غیر مسلم قرار دے دیا، ان کے دلائل سنتے یہ کرتے، تو ایک دن میں غیر مسلم قرار نہیں دیا ہے۔ جب قرارداد پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش ہوئی ہے، 3 مہینے تک اس پر جرا ہوئی ہے، بحث ہوئی۔ اللہ، ایسے نہیں ہو کہ ایک دن میں قرارداد پیش کی دوسرے دن کافر قرار دے دی۔ صحیح، انہوں نے کہا ہمیں بھی بلائیں، بلکہ حکومت وقت نے کہا علماء اہل سنت سے کہ ان کو بھی بلایا جائے، انہوں نے کہا بلائی۔
پھر ان کے صحیح۔ اس وقت جو موجود تھا مرزا طاہر، اس کو اسمبلی میں بلایا گیا اور ہماری جانب سے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، مولانا محمد علی صاحب رضوی اور دیگر جید علماء جو تھے وہ علماء اہل سنت کی طرف سے صحیح یہ سوال بنا کر دیتے تھے، اور یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھے وہ اس سے سوال کرتے تھے، صحیح جو طریقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لوگ کہتے ہیں نا ایسے ہی کر دیا، ایسے نہیں ہوا ہے، باقاعدہ بحث مباحثہ ہوا، جرا ہوئی۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ان سے پوچھیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے اس کے لیے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اس پر وہ خاموش، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، یعنی صحیح۔ ان کے اس عقیدے کے روح سے تو پوری امت مسلمہ کافر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ معاذ اللہ، کون اس کو نبی مانتا ہے؟ جھوٹے، صحیح۔ کوئی نہیں مانتا۔ اس پر وہ خاموش ہوئے، ان کا نہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اس نے پھر اقرار کیا کہ ہاں یہ ہے، تو پھر تو اسمبلی میں ایک شور مچ گیا، جتنے بیٹھے تھے جو دیگر بیوروکریٹ سے جو اس معاملے کو سمجھتے بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کا اسی روح سے تو آپ سب کافر ہو گئے۔ اور ایک چیز جس کو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا، اسمبلی کی عمارت پوری سینٹرلی اے سی، اور جہاں اے سی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ذرا بھی سوراخ، کوئی کھڑکی ایسی کھلی نہیں ہوتی، بالکل اس کو بند کر دیا جاتا۔ بند کر دیا بالکل۔ اسمبلی کی عمارت بالکل بند تھی، سینٹرلی اے سی تھا، کہیں سے کسی پرندے کے آنے کی یا کسی پر کے گرنے کی کوئی ایسی ظاہری صورت نہیں تھی۔ وہ کھڑا ہو کر اپنا محضر نامہ پڑھ رہا تھا، جو کچھ وہ دلائل لے کر آیا تھا۔ سب نے دیکھا کہ اسمبلی کی عمارت سے کبوتر کا ایک پر جو غلاظت میں بھرا ہوا تھا اللہ، وہ اوپر سے گرا، اور اچھا اوپر سے پر گرا تو کہیں بھی گر سکتا تھا، کتنے لوگ بیٹھے تھے، بالکل سیدھا اسی کے اوپر جو اس کا محضر نامہ تھا اس پہ گرا، اور وہ سب کا سب گندا ہو گیا۔ واہ واہ خالق کائنات نے تائید فرما دی، یہ بھی بے شک۔ گندا ہے، اس کے سارے عقیدے بھی گندے۔ واہ واہ۔ اور اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ آئی ایم سوری ویری بیڈ، یعنی کہ بہت برا ہوا جو یہ، اور دیکھتا رہ گیا، اور سب نے دیکھا سارا جو کچھ لے کر آیا تھا سب وہ غلاظت میں بھر گیا۔ تو یہ تو ان کے عقائد ہیں، اسی لیے اچھا ایک اور چیز ہے اس کی میں وضاحت کر دوں۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مختلف چینلز پر بیٹھ کے کہ نہیں جی ان سے بات کرنی چاہیے، ان کے بھی دلائل سنیں، وہ کیا دلائل دے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اپنا چینل قائم کر رکھا ہے اور مختلف چینل چل رہے ہیں، تو کچھ اینکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے دلائل سنیں۔ ہمارا جواب کیا ہے؟ جو امام اعظم کا جواب ہے۔ صحیح۔ امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اچھا۔ اپنی نبوت کے لیے دلائل دیے۔ اچھا۔ کسی نے پوچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے دلائل سننے چاہیے؟ وہ جو اپنی نبوت پہ دلائل دے رہا ہے، جھوٹی نبوت، فرمایا جو اس سے دلائل سنے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں دلائل سننے کی، جب صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے شک، خاتم بے شک۔ النبیین ہے تو یہ بات بس اتھینٹک ہے، یہی سچ ہے، ہمیں نہ دلائل سننے کی ضرورت ہے نہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ واہ واہ۔ بس ہمارا عقیدہ یہ حضور خاتم النبیین ہے، ان کے بعد جو بھی ہیں وہ سب جھوٹے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں۔ واہ واہ۔ تو آپ دیکھ لیں کتنی پیاری بات ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ان کو بھی سنیں، ذرا ان کے بھی دلائل سنیں، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں کسی کے دلائل سننے کی، ہمارا بس ایک موقف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اسی پر ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں گے، ہم کسی کا دلائل براہین کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح۔ حضرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بہت ہی پیاری گفتگو حضرت نے فرمائی، اور یقیناً تمام جو ذہنوں میں شکوک اور شبہات ٹی وی چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالے جاتے تھے، وہ آپ تمام کے بالکل دور ہوئے ہوں گے۔ چلتے ہیں ثنا خوان رسول کی جانب اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب سبحان اللہ۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت نہیں دیکھ کر ابر رحمت پدوں پر بھی برساتے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں گئے جب جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائے تیرے وہ ناموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے وہ ناموں سے الجھے، من کے عجب کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا یہ پروگرام یہاں پر مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان